بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے ٹاکرا ایکسکلوسیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ جناب، مرنا یہ ہے کہ ہمارا ملک ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پہ دن نمی اور رات نمی اور چھٹی والے دن خاص طور پہ عدالتیں کھل جاتی ہیں، اور عام بندے کے لیے یہ جو انصاف ہے وہ تو کہتے ہیں چھٹیاں ہو گئی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ آج تو عدالت کی چھٹی ہے۔ لیکن یہ جو خاص قسم کے ہمارے لیڈر ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، ان کے لیے یہ چھٹی والے دن عدالتیں کھلنے کا مینوں تو آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ایک کیڑا ملک ہے اور کیڑا انصاف ہے، کہ یعنی کہ جو اتوار والے دن بھی عدالتیں کھلی ہوں اور پھر اس کے علاوہ چھٹی والے دن بھی عدالتیں کھلی ہوں، یہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ جمعے کا دن جو ہے، میں نے بڑے عرصے سے یہ چیز دیکھتا ہوا آ رہا ہوں کہ جمعے کا دن پاکستان کی تاریخ میں جمعے کے دن میں جب بھی کوئی فیصلہ آتا ہے وہ حکومت کے خلاف ہی آتا ہے۔ یہ میں نے پہلے سے نوٹ کرتا ہوا آ رہا ہوں کہ یہ جمعے کا دن مختص کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہاں پہ پاکستان میں پریشانی پیدا کی جاتی ہے پاکستانی عدالتوں کی طرف سے اور گورے کی طرف سے۔ جو ہمارے ہاں برانڈ ہیں، یعنی کہ جو کپڑوں کی دکانیں ہیں، وہاں پہ بلیک فرائیڈے کے نام سے، اللہ معاف کرے، جمعۃ المبارک اشرف الایام، آج 7 محرم، اور آج کا دن بھی بڑا اہم، سنڈے کا دن، چھٹی کا دن، لیکن عدالتیں کھلی ہوئی ہیں پاکستان دیاں صرف ہمارے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے لیے کھلی ہوئی ہیں عدالت۔ جناب آپ چیک کریں، یہ جو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ اس پہ ہم بالکل بولنا ہے، اس پہ تمہیں پھانسی لگا دو بھائی، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر انصاف ہر کسی کے لیے برابر ہونا چاہیے، انصاف کے تقاضے ہر کسی انسان کے لیے برابر ہونے چاہیے۔ یہ جو ٹھیکیدار بن کے بیٹھ جاتے ہیں نا، 14 15 16 لاکھ روپیہ پینشن بھی لیتے ہیں، ان کو تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے کہ کم از کم آپ اپنے پہلے ادارے کے اندر اصلاحات پیدا کریں اور اپنا اور غریب اور امیر کے لیے قانون ایک رکھیں، بس پھر ٹھیک ہے پاجی۔ اور اس لیے یہ نہیں ہے کہ جی آپ جب کوئی بات کرے تو اس کے بعد آپ اس کو اندر کر دیں کہ تنو انو اندر، یہ تو پھر کوئی بات نہ ہوئی نا، تو یہ انصاف نہ ہوا، تو یہ بھی اللہ کو جواب دینا ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ جی ہم فیصلہ کرتے ہیں تو اللہ کو ہم نے جواب دینا ہے، ہمارا ضمیر یہ چاہتا ہے، تو بھائی جان اللہ کو آپ نے جواب دینا ہے، ضمیر یہ سمجھتا ہے کہ جو انصاف ہے برابر ہونا چاہیے سب کے لیے، ٹھیک ہے، انصاف کے تقاضے برابر ہونے چاہیے۔ چھٹی والے دن عدالت نہیں کھولنی تو عام بندے واسطے بھی کھولو، اگر غریب کے لیے کھولنی، اگر امیر کے لیے کھولنی ہے تو غریب کے لیے بھی کھولو۔ لمبی ہو جائیں گی باتیں، لیکن چلیں آج کی خبروں کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی خبر، توشہ خانہ کا نیا ریفرنس، پی ٹی آئی کے بانی اور بشرا بی بی کے ریمانڈ کے لیے نیب ٹیم اڈیالہ جیل پہنچی ہوئی ہے۔ دوسری خبر، پی ٹی آئی نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے اب جناب مزاحمت کرنی ہے، اور وہ مزاحمت حکومت کے خلاف کرنی ہے۔ اور کیا مزاحمت کرنی ہے؟ سب سے پہلے توشہ خانہ کا نیا ریفرنس، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے ریمانڈ کے لیے جو ٹیم ہے وہ جیل میں پہنچ گئی ہے، اڈیالہ جیل۔ احتساب عدالت کے جج ہیں محمد علی وڑائچ، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے ریمانڈ کے لیے آج اڈیالہ جیل میں سماعت کر رہے ہیں، اور نیب کی انکوائری رپورٹ کے مطابق نیا کیس 7 گھڑیاں اور 10 قیمتی تحائف اور یہ ہیروں کے جو ہیں یعنی کہ نیکلس وغیرہ اور سیٹ، یہ پتہ نہیں کہاں سے نکال کے لے آتے ہیں۔ بہرحال سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہر کیس بیک اینڈ پہ رکھا ہوا ہے کہ ایک کیس سے بندے کی اگر ریلیف ملتا ہے، رہائی ملتی ہے، تو دوسرا لے آؤ اور باہر نہیں آن دے رہے۔ بہرحال عدالت کی طرف سے پروانہ آ جاتا ہے، روب کار آ جاتی ہے کہ میاں بیوی کو چھوڑ دیا جائے، لیکن اس کے بعد لاہور پولیس آ جاتی ہے، نیب کی ٹیمیں آ جاتی ہیں، ایف آئی اے والے آ جاتے ہیں، اور نیا کیس لے کے تو پھر باہر نہیں نکلنے دے رہے۔ سابق وزیر اعظم بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ اس وقت ابھی بھی اڈیالہ جیل میں قید ہیں۔ گزشتہ روز نیب نے پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو نئے توشہ خانہ ریفرنس میں گرفتار کر لیا تھا، اور اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف دوران عدت نکاح کیس میں سزا کی خلاف اپیل نے منظور کرتے ہوئے 7 سال کی سزا جو تھی وہ کالعدم قرار دیتے ہوئے دونوں کو فوری طور پہ بری کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن فی الحال انہوں نے جناب رہائی نہیں مل سکی۔ علی محمد خان کا پی ٹی آئی سیکریٹریٹ میں بیان حلفی جمع، بیان حلفی میں انہوں نے کہا کہ عام انتخابات میں پی ٹی آئی امیدواروں کی حیثیت سے حلقہ 23 سے الیکشن لڑا۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے سپورٹ کیا اور بانی
اور پارٹی ووٹرز کے ووٹ حاصل کیے، پی ٹی آئی کی وجہ سے میں الیکشن جیتا ہوں، یہ بیان حلفی دینا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب سے یہ عدالت سے ریلیف ملا اور سنی اتحاد کونسل کی جو آزاد امیدوار جو پی ٹی آئی کے تھے ان کو جب مخصوص نشستیں دینے کا اعلان کیا گیا تو اس کے بعد جناب اپنا بیان حلفی دینا شروع کر دیا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں نے، اور انہوں نے کہا کہ جیسے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کے طور پہ ہم نے الیکشن لڑا تھا، نہ کہ ہم نے کوئی آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشن لڑا تھا۔ جب تک یہ چیزیں وہ نہیں کریں گے تو تب تک جناب جو پی ٹی آئی کو نشستیں دینے کی بات ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دی جائیں، وہ جسٹیفائی کیسے کریں گے؟ کیونکہ جو کیس تھا وہ تو سنی اتحاد کونسل کی طرف سے تھا، آزاد امیدواروں کا کیس تھا، لیکن ڈائریکٹ جو فیسیلیٹیشن ملی ہے وہ جناب ملی ہے پی ٹی آئی کو۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ فی الحال ان کو مل رہے ہیں ریلیف، مل رہے ہیں عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے، لیکن امپلیمنٹ پریکٹیکلی اس طرح نہیں ہو رہا۔ حکومت آڑے ہاتھوں لے لیتی ہے اور فوری طور پہ ان کو اگلے کیسوں میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس لیے ہو رہا ہے کہ جب یہ مکافات عمل ہے، یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ جب پی ٹی آئی کا دور حکومت تھا تو اس ٹائم میں جناب انہوں نے اپنے مخالفین جیلوں کے اندر توڑ کے رکھا ہوا سی، ایون خواتین مریم ہوں یا فریال تالپور ہوں، ان ساروں کو جناب بھی جیل میں رکھا ہوا تھا۔ تو اس لیے یہ وہی تاریخ یعنی کہ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے جناب۔ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کو بیان حلفی دینے کی کیوں ضرورت پیش آئی ہے، یہ میں تھوڑا سا آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں۔ ویسے میں نے کر دیا لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ممبران اسمبلی کی اکثریت بیان حلفی جمع اس لیے کروا رہے ہیں کہ یہ پنجاب قومی اسمبلی، پنجاب کے پی سندھ اسمبلی کے ممبران نے یہ جمع کرانے شروع کیے ہیں، اور ممبران پی ٹی آئی میں شمولیت سے متعلق بیان حلفی اس لیے دے رہے ہیں کہ بیان حلفی کی روشنی میں پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دی جائیں گی۔ سپریم کورٹ نے فیصلے کی روشنی میں بیان حلفی جمع کیے جا رہے ہیں، یعنی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں یہ بیان حلفی جمع کیے جا رہے ہیں پارٹی کی طرف سے، تاکہ مخصوص نشستوں کی حقدار ٹھہرائی گئی ہے فی الحال پی ٹی آئی، لیکن جو حکومت ہے اس نے کہا کہ ہم اس میں ریویو پٹیشن میں جائیں گے۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ عدالت کی طرف سے جو بیان آیا اس میں انہوں نے کہا کہ حکم آیا، بلکہ بیان نہیں ہے، حکم یہ آیا کہ 15 دنوں کے اندر آپ اپنے کینڈیڈیٹ فار ریزرو سیٹس پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ سامنے لائیں۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے، لمبا ویلا ہو جاتا پھر آپ دیکھتے نہیں ہیں، اس لیے فوری طور پہ بھائی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔